آواز سے نعرہ لگا لینا اور ہوتا ہے، نبی پاک کی شان پر حملہ ہو جائے۔ احد کی ایک اور تاریخ میں بتاؤں، جب جنگ احد ختم ہو گئی، شام کا وقت تھا، لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں صحابہ کی، 70 لاشیں اٹھائی گئیں، 70 لاشیں اٹھائی گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لاشوں کی طرف دیکھ کر اپنے ایک چہیتے صحابی کا نام لے کر پکارتے ہیں، سعد ابن ربیع کہیں ہیں؟ سعد ابن ربیع ان لاشوں میں دکھتا نہیں۔ وہ حضور کا چہیتا صحابی، جوان صحابی، حضور دو صحابہ کو کہتے میدان میں ڈھونڈو، میرا وہ سعد زندہ ہے یا انتقال کر گیا، جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ۔ دو صحابہ میدان میں گشت کرتے ہیں، ادھر سے ادھر دیکھا، تلاش کیا، اور اچانک بیچ میدان میں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ کئی لاشوں کے نیچے وہ دبے ہوئے ہیں۔ پکارا، جو صحابی گئے تھے حضرت طلحہ، سعد ابن ربیع تم زندہ ہو یا انتقال کر گئے ہو؟ سعد ابن ربیع کی آواز آنے لگی، میں زندہ ہوں لیکن میرے اوپر لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ آئے ہوئے دو صحابہ نے ان لاشوں کو ہٹایا تو دیکھ کر کے ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ سعد ابن ربیع اس حالت میں زندہ تھے کہ ان کے جسم پر 12 نیزے لگ چکے ہیں، پیٹ پھٹ چکا تھا، پیٹ پھٹ چکا تھا اور روح باقی تھی، جس کا پیٹ پھٹ کر انتڑیاں باہر آ رہی ہوں اور ابھی روح جل رہی ہو۔ وہ دو صحابہ آئے سعد کو اٹھانے کے لیے تو اٹھ نہیں سکے، کہا کیسے آنا ہوا؟ آنے والے دونوں صحابہ نے کہا سعد تجھے اللہ کے رسول نے یاد کیا، میرے آقا تجھے پوچھ رہے تھے۔ سعد ابن ربیع اتنا سنتے ہی اسی میدان میں خون میں لت پت حالت میں کہتے ہیں، اے میرے دوستو جاؤ میرے نبی کو میرا سلام کہہ دینا، شاید میں حضور تک چل کر نہیں آ سکوں گا، میری سانسیں اتنی باقی نہیں ہے، میں ان قریب اب ہمیشہ کے لیے چپ ہونے والا ہوں، جاؤ میرے رسول کو سلام کہہ دینا۔ لیکن ساتھ میں وہ سعد ابن ربیع نے ایک جملہ ایسا کہا جو ہماری روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے، ہم جیسے جوانوں کی طاقت کو بار بار للکارتا ہے ان کا جملہ، اے دربھنگا کے غیور جوانوں، اللہ نے تمہیں طاقت و قوت دی ہے، صحت و توانائی دی ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بازو ہمارے صرف جیم کرنے کے لیے، کرکٹ کھیلنے کے لیے اور فٹ بال والی بال کھیلنے کے لیے ہے؟ سنو اس سعد ابن ربیع کی جوانی کو جس کا پیٹ پھٹ چکا، اور ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جو دو صحابہ آئے ان سے کہتے ہیں اے میرے دوستو واپس جانا تو میری قوم کو یہ پیغام دے دینا، میری قوم کو یہ پیغام دے دینا، سعد ابن ربیع تو مر رہا ہے لیکن اگر تم سب کے سب زندہ رہے اور تمہاری زندگی میں اگر کوئی حضور تک ہاتھ بھی بڑھا دیا، قیامت کے دن سعد اسے نہیں چھوڑے گا، قیامت کے دن اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی سانسیں ختم ہو گئی۔ ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا، سعد ابن ربیع نے آنے والے دونوں صحابہ سے کہا جاؤ میرے آقا سے اتنا کہہ دینا، عذرن لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دے، میں آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے جسم پر 12 نیزے لگے ہوں، سینہ پھٹ رہا، پیٹ پھٹ کر انتڑیاں باہر آئی، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم بستروں پر رات بھر آرام کرتے ہیں، نرم نرم غذائیں کھا کر، عیش و عشرت کے گھروں میں ہم آرام کر کے پھر یہاں بیٹھ کر نعرے لگا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی عزت کی حفاظت